السلام علیکم ناظرین۔ معزز ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ یہودی دنیا کی سب سے غالب ترین قوم ہے، لیکن یہود کو چوتھی اور آخری مرتبہ ایک ایسی سزا ملے گی جس کی پیش گوئی تاریخ میں کی گئی۔ قدیم صحائف سماوی اور قرآن مجید میں بھی بنی نوع انسان کے مستقبل کے متعلق پیش گوئیاں، جنہیں خبریں کہنا زیادہ صحیح ہوگا، موجود ہیں۔ تاہم سب سے واضح اور مفصل پیش گوئیاں قرب قیامت کے متعلق پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں۔ ان کے ذکر سے پہلے تورات اور انجیل کی بعض پیش گوئیوں کو لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، بائبل تورات کے باب دانیال میں آنے والے عزموں کے متعلق کئی پیش گوئیاں موجود ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک انتہائی نازک دور میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس وقت فلسطین کی سرزمین، جہاں یہودیوں کی مختلف حکومتیں تھیں، فسق و فجور اور شیطانی اعمال سے بھر چکی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بد سرشت قوم کو سزا دینے کے لیے بابل سے بخت نصر کو بھیجا۔ چنانچہ 586 ء میں بخت نصر نے حملہ کر کے یہودی آبادیوں اور ریاستوں کو تباہ کر دیا اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ناظرین محترم، اس تباہی کے بعد بخت نصر نے بنی اسرائیل کے بے شمار افراد کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں بعض دانشمند اور حکماں بھی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی نصیحتوں اور انتباہوں کے باوجود بنی اسرائیل نے اپنی روش برقرار رکھی تھی، اس لیے اسے عظیم تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت دانیال بھی ابتدا میں قیدی بنائے گئے تھے، لیکن ایک واقعے کے بعد بادشاہ بخت نصر نے انہیں اپنا خاص مقرب بنا لیا تھا۔ ہوا یہ کہ بادشاہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اگلے روز اس نے اپنی مملکت میں موجود تمام ساحروں، کاہنوں، نجومیوں اور غیب دانوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم لوگ بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ان لوگوں نے اصرار کیا کہ انہیں سب سے پہلے خواب بتایا جائے تو ہی وہ اس کی تعبیر کو بیان کریں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ خواب بھی بتایا جائے اور خواب کی تعبیر بھی۔ کسی نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کے جو چند حکماں قید ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اب یہ حکم جاری کیا کہ اگر بنی اسرائیل کے یہ حکماں بادشاہ کے خواب اور اس کی تعبیر نہ بتا سکیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے پاس لائے گئے اور انہوں نے پہلے بادشاہ کا وہ خواب بیان کیا اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان کی۔ بادشاہ کا خواب یہ تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑی مورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اور اس کا پیٹ اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں۔ اس کی پنڈلیاں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قریبی پہاڑ سے ایک پتھر کسی کے ہاتھ لگائے بغیر خود بخود ٹوٹا اور اڑ کر اس شبیہ کے پاؤں پر لگا جو لوہے اور مٹی کے تھے۔ پتھر کے لگنے سے اس کے پاؤں چور چور ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس مورت کا تمام لوہا، مٹی، تانبا، چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھوسا بن گیا اور ہوا انہیں اڑا کر لے گئی۔ لیکن پتھر کا وہ ٹکڑا جو اس مورت کو لگا تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور ایک زبردست پہاڑ بن گیا اور روئے زمین کو بھر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر جو آنے والے زمانے کے متعلق بتائی تھی بادشاہ کے سامنے بیان کی، اور بادشاہ مطمئن ہوا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا مقرب بنایا۔ ناظرین محترم، بائبل میں ہے کہ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کے خدا کو خداؤں کا خدا تسلیم کیا۔ اس سے اندیا ملتا ہے کہ شاید بخت نصر ایمان لے آیا تھا
باب دانیال میں ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے مکاشفات کا ذکر جو آنے والے زمانوں کی تصویر پیش کرتے ہیں، اس مضمون میں گنجائش نہیں کہ تمام مکاشفات کا ذکر کیا جائے۔ ایک عجیب و غریب رویا یہ ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا کہنا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا اور اپنے امت اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا کہ وہ مرد جبرائیل جس نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا تیز پرواز کے ساتھ آیا اور تقریباً شام کی قربانی کے وقت مجھے چھوا۔ وہ مجھے سمجھانے کو آیا اور کہا کہ اے دانیال، میں اس وقت اس لیے آیا ہوں کہ تجھے فہم و فراست دلاؤں، پس تو کلام پر غور کر اور رویا کو سمجھ۔ تیری امت اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتوں کی میعاد مقرر ہوئی ہے کہ خطا بند اور گناہ ختم ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے اور ابدی صداقت قائم ہو اور قدوس القدوسین ممسوح ہو۔ پس تو معلوم کر اور سمجھ لے، اس حکم کے صادر ہونے سے لے کر یروشلم دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ مسیح کی آمد تک 7 ہفتے ہوں گے اور 62 ہفتوں تک کوچوں اور فیصلوں کی بحالی ہوگی، حالانکہ ایام مصیبت کے ہوں گے۔ اس کے بعد ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ ہوگا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس مقام کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام ایک طوفان ہوگا اور آخر تک جنگ اور تباہی رہے گی۔ اس پیش گوئی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اسرائیل کی موجودہ ریاست کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ آخر میں کوئی طاقت اسرائیل کو برباد کرے گی اور اس کے بعد زبردست جنگ و جدل اور تباہی دنیا میں ہوگی۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں یوحنا کا مکاشفہ جو موجودہ بائبل کے آخر میں ہے، معافی اور تعبیر کے لحاظ سے بہت پراسرار سمجھا جاتا ہے۔ اس مکاشفے میں دجال کی آمد کی طرف اشارہ ہے جسے ایک حیوان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پیش گوئی کے مطابق یہ جانور بہت عجیب و غریب باتیں کرے گا اور نیک لوگوں سے جنگ کرے گا اور انہیں مغلوب کرے گا، بلکہ تمام لوگوں اور قوموں پر چھا جائے گا، اور اس کا اقتدار زمین پر 42 ماہ 3.5 سال تک رہے گا۔ یوحنا کے مکاشفے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادلوں سے نمودار ہوں گے اور ہر آنکھ انہیں دیکھے گی، اور جو لوگ بھی جنہوں نے انہیں چھیدا تھا یہودیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ اژدہا پرانا سانپ یعنی ابلیس کو پکڑے گا اور 1000 سال تک اسے پابند کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کی پیش گوئی جو ان کے حواری یوحنا نے کی تھی، وہ بڑی حد تک احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں پیش گوئیوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید میں اگلے جہاں میں پیش آنے والے واقعات کی جو تفصیل اور تصویر ملتی ہے وہ کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے دنیا میں جو غیر معمولی حالات رونما ہوں گے ان کے بارے میں خبر دے دی گئی ہے۔ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے تمام مسلمانوں کو ان حیرت انگیز پیش گوئیوں کا بخوبی علم ہے۔ ناظرین محترم، اس لیے ہم یہاں صرف چند اہم پیش گوئیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تورات میں یہود کو انتباہ کیا گیا تھا کہ وہ دنیا میں 2 مرتبہ زبردست فساد برپا کریں گے اور دونوں مرتبہ انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی 4 آیت میں تورات کی اس تنبیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جب ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات سے خبردار کیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں عظیم فساد برپا کرو اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، یہ دونوں واقعات نزول قرآن سے پہلے اور نزول تورات کے بعد کے ہیں۔ پہلے فساد کے بعد بادشاہ بخت نصر کے ذریعے بنی اسرائیل کو سزا دی گئی اور یروشلم کو تباہ کر دیا گیا۔ دوسرے واقعوں میں رومیوں کے ذریعے بادشاہ تیتوس کے تحت انہیں شدید سزا دی گئی۔ دوسری مرتبہ تباہی کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی 7ویں آیت میں ہے۔ اس سورت کی 8ویں آیت میں نزول قرآن کے بعد اور آمد قیامت سے قبل بنی اسرائیل کو مزید سخت سزائیں پہنچنے کے امکان کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا، تم اپنی پہلی روش کا پھر اعادہ کیا تو ہم تمہیں پھر دوبارہ سے سزا دیں گے۔ یہود کو نزول قرآن کے بعد سب سے بڑی سزا جنگ عظیم دوم کے دوران ہٹلر کے ہاتھوں جرمنی میں دی گئی، جس میں 50 سے 60 لاکھ تک یہودی ہلاک کر دیے گئے۔
یہ نتیجہ تھا اس زمانے میں فری ملین خفیہ تنظیم کے ذریعے دنیا کے سیاسی اور مالیاتی اداروں پر قبضے کی اسرائیلی کوششوں کا۔ اس سلسلے میں ہٹلر کی خود نوشت کا مطالعہ انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ یہود کو چوتھی اور غالباً آخری مرتبہ سزا ملنے کے لیے حالات سازگار ہیں، کیونکہ ایک بار پھر امریکہ اور برطانیہ کے سیاسی، مالیاتی اور ابلاغاتی ذرائع پر مکمل قابض ہو جانے اور اسرائیل کی شکل میں ایک الگ ریاست قائم کرنے کے بعد انہوں نے زمین پر سخت فساد برپا کر دیا ہے۔ حالیہ واقعات اس کے شاہد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی قبیلے جب بھی کسی سرزمین میں اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دنیا میں فتنہ ہی برپا کیا ہے اور ان پر عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ اس لیے یہود اگر منتشر رہیں تو خود ان کے لیے اور دنیا کی قوموں کے لیے بھی راحت اور عافیت ہے۔ تاہم یہودی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کہ وہ ہمیشہ منتشر رہیں گے اور سازشیں نہ کر سکیں گے کے خلاف، جو انہیں تورات کے ذریعے خوب معلوم ہے، ایک جگہ جمع ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 104 میں یہودیوں کی مصر سے بے دخلی کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ تم سب سے مراد ہمارے نزدیک بنی اسرائیل کے مختلف قبائل ہیں۔ ان میں سے وہ گمشدہ قبیلہ بھی شامل ہے جو افریقہ ایتھوپیا جا کر آباد ہو گیا۔ اس قبیلے کے لوگ بھی تاریخ میں بار بار اسرائیلی فلسطین جا کر آباد ہوئے۔ چنانچہ یہ اکٹھ یا اسرائیلی ریاست کا قیام قرب قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جن کی طرف قرآن پاک میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ کم از کم راقم الحروف کا یہی خیال ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں ہے، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ فرمایا کہ جب قیامت کے وعدے کے پورے ہونے کا وقت قریب آئے گا تو یاجوج اور ماجوج پابندیوں سے آزاد ہو کر ہر بلندی سے باہر نکلیں گے۔ اگر ان سے مراد شمالی اقوام ہے تو یقیناً یہ اقوام جنوب اور مشرق اور مغرب کی اقوام پر حملہ آور ہو چکی ہیں، اور گزشتہ کئی سو سال سے یہ اقوام دوسری قوموں میں شامل ہو چکی ہیں۔ ناظرین محترم، سورہ نمل کی آیت 82 میں ہے کہ جب ہماری بات پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ اس پیش گوئی کی عجیب و غریب تعبیریں کی گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یوحنا کے مکاشفے میں بھی قیامت کے قریبی زمانے میں ایک انسانوں سے کلام کرنے والے جانور کا ذکر ہے۔ میرے نزدیک دابت الارض سے مراد کوئی مادہ پرست قوم نہیں بلکہ جانور ہی ہے۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی خدا کی قدرت سے پیدا ہو سکتی تھی تو یہ جانور زمین سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ یہ جانور انسانوں سے ہم کلام ہوگا اور کوئی شخص اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ہر پیغمبر غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، اس لیے نبی کہلاتا ہے۔ یہ خبریں پیغمبر کو وحی کے ذریعے ملتی ہیں، کبھی عالم رویا میں، کبھی القاء سے، اور کبھی کبھی کھلی آنکھوں سے مستقبل کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ جو غیبی باتیں ایمان، اصلاح اور تبلیغ کے خیال سے لوگوں تک پہنچانی ضروری ہوتی ہیں وہ پہنچا دی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مختلف پیش گوئیوں کا ذکر ہے۔ قیامت کے قریبی زمانے میں ایک مشترکہ دشمن یہود دجال کے خلاف مسلمان اور عیسائیوں کے مشترکہ جدوجہد اور بعد میں باہمی اختلاف اور جنگ کے ذکر کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ مسلمانوں، تم عنقریب رومیوں عیسائی اقوام سے ایک پرامن معاہدہ کرو گے، پھر تم اور رومی مل کر ایک دشمن سے لڑو گے، تم کو مدد دی جائے گی اور تم سلامت رہو گے، پھر تم سب واپس ہوگے اور سبز و شاداب مقام پر ٹھہرو گے جہاں ایک عیسائی شخص صلیب لے کر کھڑا ہوگا اور اعلان کرے گا کہ ہم نے صلیب کی برکت سے فتح اور غلبہ حاصل کیا ہے۔ اس پر ایک مسلمان غضبناک ہو جائے گا اور صلیب کو توڑ دے گا۔ اس وقت رومی میثاق کو توڑیں گے اور جنگ کے لیے ایک لشکر جمع کریں گے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ عالم عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کر لے گا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ ایک بہت ہی بڑے بہادر جری شخص مشرق وسطیٰ میں ظاہر ہوگا اور عرب دنیا اسے اپنا لیڈر مان لے گی۔ یہی شخص ڈکٹیٹر اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی فوجوں کی کمان کر سکتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے بڑے دو گروہ آپس میں شدید جنگ کریں گے۔ یہ عالمی جنگ ہوگی جس میں بہت زیادہ خون ریزی اور قتل عام ہوگا۔ یہ اشارہ واضح طور پر تیسری عالمی جنگ کی طرف ہے۔ دو گروہوں میں ممکن ہے کہ ایک مسلمانوں، ان کے اتحادیوں اور دوسرا گروہ مغربی اقوام کا ہو سکتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے کہ قیامت کے نزدیکی دور میں عرب کے جنوبی کنارے عدن، عمان وغیرہ سے آگ نکلے گی۔ اس آگ کا سبب ایٹمی یا کوئی خوفناک ہتھیار ہو سکتے ہیں جن سے جنوبی عرب کے تیل کے ذخیروں کو آگ لگ جائے گی اور پھر وہ آگ پھیلتی چلی جائے گی۔ معزز ناظرین، یہ چوتھی مرتبہ ملنے والی یہودیوں کو وہ سزا ہوگی جس سے یہود قوم مسلمانوں کے آگے مغلوب ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات جاننے کے لیے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ